بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بأخلاقهم. صدق الله ورسولنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا محبت کریں گے، کیونکہ اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اور نہ ہم اس کو تصور میں لا سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری مخلوق سے محبت کرو، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری مخلوق سے محبت کرو اور میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو اللہ تعالیٰ کے محبت ہماری زندگی میں آئے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کو محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو سوچ میں نہیں لا سکتے، تو پھر اللہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق سے محبت کریں، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے، تو پھر اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ ہم نے سنتوں کو چند ظاہری سنتوں کے حد تک محدود کر لیا ہے۔ مثلا سنت ہے کہ مسواک کرنا چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے، اور ظاہری وضاحت سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ یہ سب سنتیں ہیں، ان کی اہمیت سے بھی جو انکار کرے وہ سنتوں سے ناواقف ہے۔ لیکن سنتیں اس حد تک محدود نہیں، سنتیں صرف اتنی ہی نہیں کہ مسواک کرنا، ٹوپی پہننا، سنت لباس پہننا، داڑھی رکھنا، صرف اتنی ہی سنتیں نہیں ہے۔ یقیناً یہ بہت اہم سنتیں ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے اس کا انکار کر لیا تو وہ سنتوں سے ناواقفیت کی وجہ سے کرے گا۔ تو سنتوں کا ایک آگے کا درجہ یہ ہے کہ عام تعلقات اور معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ رہنے میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ یہ سنت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور جس اہتمام کے ساتھ دوسری سنتوں پر عمل کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، بلکہ برائی کا بدلہ حسن سلوک سے دے، برائی کا بدلہ اچھے سلوک سے دے، سنت کے مطابق اچھائی سے دے۔ اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس سنت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کسی نے برائی کی ہے تو کتنا انتقام کا، بدلہ لینے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور کتنی اس کو تکلیف پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر غور کرے تو معاشرے کے فساد کا بہت بڑا سبب، بہت بڑا کارن یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ کون سی سنت؟ کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ برائی کی ہے میں بھی اس سے برائی کروں گا، اس نے مجھے گالی دی ہے میں بھی دوں گا، اس نے مجھے میری شادی پر کیا تحفہ دیا تھا تو میں بھی اتنا ہی دوں گا، اور اس نے شادی پر تحفہ نہیں دیا تھا تو میں بھی نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ برابر سرابر کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ بدلہ کرنے والا در حقیقت صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے،
لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلها، یعنی حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے اور رشتہ داری کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اور یہ جواب میں قطع رحمی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے۔ صلہ رحمی حقیقت میں یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کر کے رکھنا، حقیقت میں یہ ہے کہ رشتہ دار اگرچہ ہم سے تعلقات توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایک دن حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پر متوسلین اور خدام وغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک صاحب آئے جو حضرت کے کوئی رشتہ دار تھے، داڑھی مونچھ بالکل صاف، عام آدمیوں کی طرح تھے۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی گالیاں دینا شروع کر دی۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب بہت بڑی ہستی اور ان کا ایک معمولی سا رشتہ دار آیا اور حضرت کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ انتہائی بے ادبانہ لہجے میں جتنے الفاظ برائی کے ان کے منہ میں آئے کہتے ہی گئے۔ آگے سے حضرت ان کی ہر بات پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تم ہمیں معاف کر دو، ہم انشاءاللہ تلافی کر دیں گے، تمہارے پاؤں پکڑتے ہیں، معاف کر دو۔ بہرحال ان صاحب کا اس قدر سخت غصے کا عالم کہ دیکھنے والے کو بھی برداشت نہ ہو، بالآخر ٹھنڈے ہو گئے۔ بعد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس اللہ کے بندے کو کوئی غلط اطلاع مل گئی تھی، اس کو کوئی غلط خبر مل گئی تھی، اس وجہ سے ان کو اتنا غصہ آ گیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو ان کو جواب دے سکتا تھا اور بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس واسطے میں نے اس کو ٹھنڈا کیا کہ بہرحال یہ رشتہ دار ہے اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر لینا آسان ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑ دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن تعلق جوڑ کر رکھنا یہ بہت مشکل ہے، اور یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے اور خیر خواہی سے دے۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے۔ عجیب اللہ کے ولی اور بزرگ صفت انسان تھے۔ دارالعلوم میں محتمیم کے معنی گویا کے سب سے بڑے عہدے پر فائز۔ محتمیم کون سے مدرسے کا؟ دارالعلوم دیوبند کا، یعنی بہت بڑے عہدے پر وہ فائز۔ حضرت نے ایک گائے پال رکھی تھی۔ ان کا یہ قصہ ہے کہ انہوں نے ایک گائے پال رکھی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں مدرسے کا کوئی کام آ گیا۔ اسی طرح مدرسہ آئے اور گائے مدرسے کے صحن میں درخت کے ساتھ باندھ کر دفتر میں چلے گئے۔ حضرت اپنی گائے لے کر کے مدرسے میں جا رہے تھے اور کچھ کام آ گیا تو وہیں پر صحن میں گائے باندھی اور دفتر میں چلے گئے۔ اب کیا ہوا، وہاں دیوبند کے ایک صاحب آئے اور چیخنا شروع کر دیا کہ یہ گائے کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا محتمیم صاحب کی ہے۔ تو کہنے لگے اچھا، مدرسہ محتمیم صاحب کا کمیلا بن گیا، ان کی گائے کا باڑا بن گیا، اور محتمیم صاحب مدرسے کو اس طرح کھا رہے ہیں کہ مدرسے کے صحن کو انہوں نے اپنے گائے کا باڑا بنا لیا ہے۔ شور سن کر وہاں ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اب سراسر الزام، سراسر ناانصافی۔ حضرت وہاں کام کر رہے تھے، اندر آواز آئی تو باہر نکلے کہ کیا قصہ ہے، کیوں لوگ اتنا چلا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ محتمیم صاحب نے یہاں گائے باندھ دی۔ کہنے لگے ہاں۔ اب حضرت نے آ کر کیا کہا کہ ہاں واقعی یہ مدرسہ ہے جو اللہ کا ہے، مجھے گائے یہاں نہیں باندھنی چاہیے تھی، یہ گائے میری ذاتی ہے اور یہ صحن مدرسے کا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اتنے بڑے مدرسے کا محتمیم ایک معمولی آدمی کے سامنے معافی مانگنے لگا اور کیا کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس غلطی کا کفارہ ادا کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ گائے آپ لے لو۔ اب وہ سامنے والا بندہ بھی ایسا تھا کہ گائے لے کر چلا گیا۔ اب ہم سب یہ دیکھیں کہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور اتنے بڑے دین کے خادم، ان کے اوپر ایک معمولی آدمی اتنی گرمی دکھا رہا ہے۔ سب لوگوں کے سامنے
بجائے اس کے کہ اس کو جواب دیا جاتا، گائے بھی اسی کو دے دی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، کہ برائی کو برائی سے نہیں دھویا جا سکتا، برائی کو اچھائی سے ہی دھویا جا سکتا ہے۔ در حقیقت سنت صرف یہ نہیں ہے کہ آسان آسان سنتوں پر عمل کر لیا جائے، سنت در حقیقت صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آسان آسان سنتوں پر عمل کر لیا جائے، بلکہ ہر ایک سنت پر عمل کی فکر کرنی چاہیے، اور انسان اس سنت کے جتنا قریب ہوگا اتنے ہی معاشرے کا فساد ختم ہوگا۔ غور کر کے دیکھ لو اور تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَصْفَحُ، لیکن وہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جواب نہیں دیتے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے حقیقی معنوں میں ولی ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما دے۔ یہ سب کچھ اس لیے عرض کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم سب ان سنتوں سے بہت دور ہے، معلوم نہیں ہم کہاں چلے گئے ہیں، کس وادی میں ہم سب بھٹک رہے ہیں۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کم از کم تھوڑی دیر دھیان ہو تو شاید دلوں میں کچھ داعیہ پیدا ہو جائے، کچھ شوق پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، دل کو مجبور کرنا پڑتا ہے، دل پر پتھر رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی منزل کی طرف جانا ہے تو یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھونٹ جو انسان پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ غصے کا گھونٹ پینا۔ غصے کا گھونٹ پینا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے علاوہ کوئی گھونٹ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقابلے میں پسند نہیں۔ یعنی جب غصہ آ رہا ہو اور غصے میں آدمی آپے سے باہر ہو رہا ہو، غصے میں آدمی آپے سے باہر ہو رہا ہو اور اس میں اندیشہ ہو کہ وہ سامنے والے کو نقصان پہنچا دے گا، اس وقت غصے کے گھونٹ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے خاطر پی جانا اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن کریم نے ایسی ہی مدح، ایسی ہی تعریف فرمائی ہے ایسے لوگوں کی کہ جب بھی غصہ آئے اور بدلہ لینے کے جذبات پیدا ہو تو ٹھیک ہے، ہم کو شریعت نے جائز حدود میں بدلہ لینے کا حق دیا ہے، لیکن ہم سب یہ دیکھیں کہ بدلہ لینے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ فرض کرے کہ ایک شخص نے ہمیں تماچا مار دیا، تو اگر ہم بدلہ لینے کے لیے ایک تماچا اس کو مار دے تو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو معاف کرتا ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا بدلہ دیں گے کہ جس کی کوئی گنتی نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرنے کا عادی ہو، جس کے اندر اس بات کی عادت ہو کہ وہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے میرے بندوں کو معاف کیا تھا تو میں اس کو معاف کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، تو اس کی غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو آدمی آپس میں لڑ پڑے۔ لڑائی میں ایک کا دانت ٹوٹ گیا۔ جس کا دانت ٹوٹا وہ شخص اس کو پکڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے، لہذا قصاص دلوائیے، مجھے انصاف دلوائیے کہ اس نے میرا دانت توڑا ہے، میں اس کا دانت توڑ دوں۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں حق ہے، لیکن کیا فائدہ، تمہارا دانت تو ٹوٹ ہی گیا، اس کا بھی توڑے، اس کی بجائے تم دانت کی دیت لے لو۔ اسلام نے دیت کی بھی شکل رکھی ہے کہ تم اس کے بدلے میں معاوضہ لے لو اور اس کے اوپر صلح کر لو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو دانت ہی توڑوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر چلو تم اس کا دانت توڑو۔ اب دانت توڑنے کے لیے چلے تو کیا ہوا کہ راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے درجے کے مشہور صحابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم قصاص تو لے رہے ہو، دانت کے بدلے میں دانت توڑ تو رہے ہو، مگر ایک بات سنتے جاؤ۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے اور پھر جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت معاف فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے جب اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی آخرت میں۔ جب یہ بات اس شخص نے سنی جو اتنے غصے میں آیا تھا کہ پیسے لینے پر بھی راضی نہیں تھا، کہنے لگا انت سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنی ہے اور میرے ان کانوں نے سنی ہے، بذات خود میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات سنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو جاؤ اس کو بغیر کسی پیسے کے معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے معاف کر دیا۔ اب ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ ہم لوگ بھی حدیثیں سنتے ہیں اور وہ حضرات صحابہ کرام بھی حدیثیں سنتے تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کان میں پڑا تو بڑے سے بڑا ارادہ اور بڑے سے بڑا منصوبہ اس کے آگے ڈھیر کر دیا، یعنی اپنا سارا ارادہ ختم، اپنا سارا منصوبہ کینسل۔ ہم صبح سے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن ان پر عمل کا داعیہ، ان پر عمل کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پڑھنے اور سننے کے نتیجے میں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ ہم بہت سنتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، لیکن بدلاؤ نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ عمل کا شوق بہت کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت دی تھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا عظیم مقام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آتے ہی فوراً اس بات کے مطابق اپنے آپ کو کر دیتے تھے۔ اس میں دوسری بات آگے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائیں گے۔ اس بیان کے شروع میں چند جمعہ پہلے جو لمبی حدیث پڑھی گئی تھی، اس لمبی حدیث کا ایک حصہ یہ تھا جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کہ اس ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر لے۔ ٹیڑھی قوم سے مراد بت پرستوں والی عرب قوم، کہ ان کے اندر شرک تو تھا ہی اور دماغ میں یہ خناس بھی تھا کہ ہم ساری مخلوق سے برتر ہے۔ عرب قوم ان کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک تو کرتے ہی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے دماغ میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے تھے کہ ہم سب سے برتر ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں براہمن پریوار، سنگھ پریوار، وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا ہے کہ ہم سب سے افضل ہے۔ یہ اپنے آپ کو خدا جانے کیا کچھ سمجھتے تھے۔ ان کو سیدھا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انشاءاللہ ہمارے ملک کے سنگھ پریوار کو بھی سیدھا کرنے کے لیے اللہ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے جو کہ وہ بھی سیدھے ہوں گے، لیکن اس وقت جن لوگوں نے یہ حالت اپنا رکھی تھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا کہ 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے جزیرے عرب پر لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم فرما دی۔ سب کو سیدھا کر دیا اور سب کو ایک ہی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز، سب کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں۔ نہ رہا محمود نہ رہا عیاض۔ فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا۔
اس کلمہ توحید کے ذریعے ان کی اندھی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کھولے گا اور ان کے دلوں کے پردوں کو ہٹائے گا۔ یہ سب الفاظ تورات میں ذکر کیے گئے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے قرآن پاک کی ایک آیت ذکر کی گئی، ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اس باب کا عنوان ہے باب فضل ضعفة المسلمین والفقراء والخاملین، یعنی کمزور مسلمانوں کی فضیلت کے بیان میں، یعنی ایسے مسلمان جو مالی اعتبار سے کمزور، منصب اور عہدے کے اعتبار سے کمزور، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، ان کے فضائل کے بیان میں یہ باب قائم فرمایا ہے۔ اس باب کو قائم کرنے کا مقصد در حقیقت اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام عطا فرما دیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے پیسے زیادہ دے دیے یا بڑا منصب دے دیا، عہدہ دے دیا یا شہرت دے دی، یہ لوگ عام طور پر کمزور قسم کے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ بیماری ہے کہ اگر ہم کو اللہ نے پیسہ دے دیا یا بڑا عہدہ دے دیا یا شہرت دے دی تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کمزور قسم کے لوگوں کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ان کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ تحقیر آمیز برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کو متنبع کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جو بظاہر کمزور نظر آ رہا ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، اس کے بارے میں یہ خیال ہم نہ کریں کہ وہ حقیر ہے، وہ ذلیل ہے۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں یہ شخص ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل جائے۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے شروع میں پہلے قرآن کریم کی آیت نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح اور شام اپنے پروردگار کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹ کر کے دنیاوی زندگی کی رونق کی طرف بڑھنے لگے۔ یعنی آپ کہیں نہ سوچے کہ یہ تو غریب، فقیر اور معمولی قسم کے لوگ ہیں اور معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، ان کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت، اور آپ مالداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دے۔ یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ حضور سے ایسا ہونے کا امکان ہی نہیں، لیکن حضور کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حضور کو کہہ کر کے ہم سب کو سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو کہہ کر کے ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ غریب قسم کے لوگوں کو ہرگز حقیر اور ذلیل مت سمجھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس مال اور منصب آنے کی وجہ سے غریب اور ذلیل مسلمانوں کو تم حقیر سمجھنے لگو۔ کہیں ان کی حقارت دل میں نہ آ جائے، اور کہیں آپ کی عادت ایسی نہ بن جائے کہ آپ صرف مالداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دے، آپ کی نظر صرف مالداروں پر ہی ہو، مالداروں کے ساتھ ہی بیٹھنا آپ پسند کرو، غریبوں کے ساتھ آپ بیٹھنا پسند نہ کرو، کہیں ایسی عادت ہماری نہ بن جائے۔ اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی اور ان کو کہہ کر کے ہم کو سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو رابطہ اور تعلق ہے، کون مسلمان اس سے ناواقف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے محبوب ہے کہ سارا قرآن کریم آپ کی وصف و ثنا میں، آپ کی تعریف میں، آپ کے اوصاف بیان کرنے سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو الفاظ کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن سارے قرآن میں 2 یا 3 جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تھوڑا سا محبوبانہ عتاب کرتے ہوئے فرمایا، تھوڑا سختی کے ساتھ، اور سختی بھی اس طرح کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے محبت ٹپک رہی ہے۔ اللہ نے ایسا عتاب فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ عمل ہمیں پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ ان میں سے ایک بات سورہ عبس میں ہے، سورہ عبس و تولا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے کچھ سردار آئے ہوئے تھے۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ یہ سردار با اثر لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے، اگر یہ سدھر جائے تو ان کے ذریعے پوری قوم سدھر جائے گی، اس لیے آپ کے دل میں ان کو دین کی بات پہنچانے اور اسلام سمجھانے کی زیادہ اہمیت پیدا ہو گئی، اس لیے آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے سرداروں سے بات کر رہے تھے، اس دوران ایک نابینا صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسجد نبوی میں مؤذن بھی تھے، آپ کی خدمت میں آ گئے۔ بات چل رہی تھی اور اس دوران وہ صحابی آ گئے اور آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگے۔ نابینا تھے، پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ آ کر کے مسئلہ پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ تو اپنا ہی آدمی ہے، یہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اپنا ہی آدمی ہے، روزانہ ملاقات ہوتی ہے، اگر ان کو اس وقت مسئلہ نہ بتایا تو بعد میں بتا دیں گے۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم ذرا سا ٹھہر جاؤ، اور مشرکین کے جو سردار تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت میں مشغول رہے تاکہ ان کو اسلام کی توفیق ہو جائے، اس لیے کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو پوری قوم کے مسلمان ہونے کا راستہ کھل جائے گا۔ بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی، اس پر بھی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے ان مشرکین کے سرداروں کو زیادہ اہمیت دی، اور ایک نابینا صحابی جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، آپ نے ان کو کم اہمیت دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر صورت اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکر اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ حضور کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہ میرے نزدیک کم عزت والے ہیں، یہ میرے نزدیک زیادہ عزت والے ہیں، بالکل ایسا نہیں تھا، لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات بھی جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تاکہ امت کو سمجھ میں آ جائے، ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کبھی بھی غریب اور کمزور مسلمانوں کو کم حیثیت نہیں دینی، اور کبھی بھی مالداروں میں اور غریبوں میں فرق نہیں کرنا کہ مالدار کو ہم زیادہ عزت والی نظر سے دیکھیں، بڑے منصب بڑے عہدے والے لوگوں کو زیادہ عزت کی نظر سے دیکھیں، اور بیچارے جو غریب کمزور اور معاشرے میں کم حیثیت کے لوگ ہیں ان کو ہم ذلت کی نظر سے دیکھیں، یا ان کو ہم حقیر سمجھیں، یا ان کو کچھ ویلیو نہ دے، کہیں ہم اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معمولی سی بات پر بھی تنبیہ فرمائی تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ سورت جو پڑھی گئی، اس سورت کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے تحت کیا کیا باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔